اس لیے ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور ایک شعر سیدہ کائنات کی ولادت بھی ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسہ نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ کہتے ہیں حضرت بی بی مریم کو ایک نسبت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اماں جان ہے، اور سیدہ کائنات کو تین نسبتیں ہیں۔ ایک وہ امام الانبیاء کی آپ بیٹی ہیں، اور بانو تاجدار حلتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور آپ مولا علی شیر خدا کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ اور میں نے ویسے کبھی زندگی میں سیدہ پاک کا نام اپنی زبان سے نہیں لیا، میں سیدہ کائنات کہہ لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہماری زبانیں اس لائق ہی نہیں۔ اور پھر کوئی بندہ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ جسے منہ دھونا نہیں آتا وہ کوئی سید بھی ہو تو کوئی اہل بیت اور صحابہ کو بھونکے، وہ سید نہیں۔ ہاں، یہ اس حدیث کے راوی خود مولا علی اور حضرت عمر فاروق ہیں اور اہل بیت ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں یہ نقل کی حدیث، مولا علی فرماتے ہیں من سب نبیا فقتلوہ ومن سب صحابیا فجلدوہ۔ مولا علی نے اس میں یہ نہیں کہا بھی کوئی سید ہوئے تھے انہوں معافی ہے، وہ جیڑا مرضی ہوئے، جو نبی کی گستاخی کرے قیامت تک اسے کاٹ کے رکھ دو، اور جو صحابہ کو بھونکے اسے کوڑے مرواؤ۔ چوک میں کھڑے ہوئے حضرت عثمان غنی کے گستاخ کا جنازہ لایا گیا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم نے عثمان کے گستاخ کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضور نے فرمایا گستاخ صحابہ کے ساتھ نماز پڑھنا، پیچھے نماز پڑھنا کیا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھنی۔ آج جو مرضی کوئی اٹھ کر صحابہ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی غلام۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، آج کل ہم جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں، ہم اپنے مرکز کے تابع ہیں۔ ہمارے مرکز نے جو ہمیں قائدین دیے ہیں، امیر یو سی کے ہیں، پی پی کے ہیں، ہم ان کے تابع ہیں۔ پھر پی پی والے اپنے ضلع کے، ضلع والے پھر مرکز کے، ڈویژن کے، پھر اوپر آگے جا کر اپنے مرکز کو چھوڑ کر کوئی دائیں بائیں جائے وہ مرکز کے ساتھ چل رہا ہے۔ وہ تو علامہ اقبال کہتا ہے نا، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، ہو اگر صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر صاحب مرکز کو غیرت مند ہو نا، جس کے بارے میں علامہ اقبال کہتا ہے تو مرد میدان تو میر لشکر نوری حضوری تیرے سپاہی۔ اقبال کہتا ہے تو مرد میدان بن کر میدان میں آ سہی، میر لشکر بن سہی، فرشتے بھی تیری مدد کو آ جائیں گے۔ اور انشاءاللہ ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی جیسے وہ حکم فرمائیں گے، ہم انشاءاللہ سب نے آپ نے کہا انشاءاللہ اس پر پورا اتریں گے، اور پوری طاقت کے ساتھ یہ ہاتھ وہ اٹھائیں کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ان ہوئے کل آمن دا ویلا ہوئے تھے سارے گھریں بڑے پے ہوں۔ نہیں انشاءاللہ نکلنا ہے ہم نے، اور انشاءاللہ ہم سب نے پوری طاقت کے ساتھ نکلنا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے قرآن میں کہ جب ان منافقوں کو کہا جائے نا، کلمہ تو پڑھتے ہیں سامنے سے، کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، کشمیر ڈے تھا سارے مریٹو رہن، ایک کشمیر آزاد کرانا آنے تھے، پوری قوم۔ معیار دیکھو نا ہمارا معیار، میں وہی دیکھ رہا تھا کہ یار یہاں پر جو ساری رات یہاں پر گھومتے رہے، انہوں نے کشمیر آزاد کرانا ہے۔ ہم بڑے دم کی بات کرتے ہیں کہ ہم بڑے ہیرو ہیں، ہمارا بڑی نام ہے جی انڈیا کے، ہم ان کو بھی للکارتے ہیں ویڈیو بنا کر کہ انڈیا والے ہو تمہاری ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ میں نے کہا یار ہمارے اندر دم ہوتا تو کشمیر کی بچیوں کو لوگ مسجدوں میں 15 ہندو فوجی زنا کرتے ایک بچے کے ساتھ۔ ہمارے اندر اگر غیرت ہوتی، یہ کشمیر ہائی وے کو سری نگر ہائی وے کرنے سے کشمیر آزاد ہو جاتا ہے، پورے ملک پاکستان میں بینر لگوا دینے سے کشمیر آزاد ہو جاتا ہے۔ بابا جی کہتے تھے اور علامہ اقبال بھی کہتا ہے، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا خون حرم سے بڑھ کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ان کی خون کی قیمت جا کر اقوام متحدہ سے نہ مانگ، اور امریکہ سے نہ مانگ، مودی سے نہ مانگ، ان کے آگے جا کر نہ رونا کہ ہمارا کشمیر دو، ان کی خون کی قیمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے تو ان کے آگے جا کر روتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا رونا بتائیں نا یار پوری دنیا میں، ہم بات کریں ہم پر دہشت گردی کے پرچے، 4 شیڈول فلاں ہو گیا، یار تم اس کو نوجوان کو جس کو مار دیا گیا اسلام آباد کے اندر، اس کا مجرم پکڑ سکے ہو ابھی تک؟ اسامہ ستی کے تم نے اس کو مارا، اس کو ساہیوال کے بچوں کے ماں باپ کو دہشت گردی کے نام پر روڈ کے اوپر قتل کر دیا گیا، اس کو قتل کر سکا؟ ان کو مجرم کو کوئی پکڑ سکا؟ ساہیوال کے بچوں کے ماں باپ کو مار دیا، زینب لٹ گئی، بچیوں کے ساتھ زنا ہو گیا، ان کو کون پکڑ سکا؟ ان کا مجرم تو کوئی پکڑ ہی نہیں سکا۔
آج صرف باتیں صرف لبیک والوں کے ساتھ ہم کریں تو ہمارے اوپر پرچے دہشت گردی کے، ہمارے اوپر ساری باتیں. یہ انشاءاللہ ایسا بھی وقت آئے گا، ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے. اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے. جاگ اٹھے ہیں دیوانے، دنیا کو جگا کر دم لیں گے. عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے. ہاں انشاءاللہ حضور کا دین آنا ہے. فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا. جیسے ہم لکھتے ہیں نا وقفہ برائے نماز، دکانوں کے اوپر بھی اور گھر بھی بند کر کے لکھ چلے جاتے ہیں جی یہ اب ہمارا کاروبار 3 دن کے لیے بند ہے، یہ گھر بند ہے جی، ہم فلاں فوتگی ہو گئی فلاں ہو گیا. اب سارے دوست ایک فلیکس چھپوائیں یا پینٹر کو بلا کرنا اپنے گھر کے باہر لکھوائیں کہ 17 تاریخ کو وقفہ برائے ناموس رسالت، یہ لکھوا کر جائیں. فاقتلوہ 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 فاقتلوہ. یہ سرتن سے جدا سرتن سے جدا. بچے جو ہوتے ہیں نا، بچے ہر آنے والے دور کی عکاسی کرتے ہیں کہ آنے والا دور کون سا ہے. جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو یاد ہوگا، میرے والد صاحب بتا رہے تھے، کہتے کہ بھئی ہمارے جو والدین تھے نا وہ بچپن کے اندر لکڑیوں کے مٹی کے پیپوں کے گاڑیاں بناتے تھے. پرانے دور میں گاڑیاں بنا کر رسیوں سے کھینچتے تھے اور کھیلتے تھے. کہتے پھر آنے والا دور گاڑیوں کا ہوا، گاڑیاں آ گئیں. کہتے پھر ہم جو تھے ہم پستول بناتے تھے، پلاسٹک کے لکڑی کے پانی والا پستول. کہتے اب گنوں کا دور آ گیا. آج کل کے دور کے بچے جو ہیں اب وہ نعرے لگا رہے ہیں من سب نبیًا لبیک یا رسول اللہ. یہ آنے والا وقت انشاءاللہ لبیک کا ہے اور بچے عکاسی کر رہے ہیں کہ آنے والا. اب دیکھیں نا بچے گزر رہے ہوں نا، ہم لبیک کے نعرے لگا رہے ہوں، ان کا بھی اندر سے ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو کبھی اس نے نہ سنا ہو نہ نیا بچہ ہو، اندر سے اس کا بھی خون کہتا ہے یار یہ والا نعرہ میں بھی لگواؤں میں بھی لگاؤں. یہ رب چاہ رہا ہے کہ یہ پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے تو بچے کا بھی حضور کے نام پر ہی. یہ لٹے وہ ہمارے علاقے کا شاعر ہے نا شاکر شوج آبادی، وہ کہتے ہیں پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے. وہ کہتے ہیں نام تم نے پاکستان رکھا ہے، اوپر پلیت بھی لائی بیٹھے ہو. نام پاکستان یا پلیتستان رکھ دو، نام اتنا عظیم ہے، اوپر تم نے پلیت بٹھائے ہوئے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں پاکستان دے لوگوں پلیتاں کو مکا دے. وہ نہیں تو جائیں ول نہ رکھے ہو کو واپس ولا دے. وہ کہتا ہے جس نے پھر یہ نام رکھا ہے یہ پھر اس کو واپس کر دو. ادھے اتے انصاف تا پرچم تلے انصاف وکدا پہ. 50 روپے کے اسٹامپ پہ نواز شریف کو نہیں چھوڑا، 50 روپے کے اسٹامپ پہ شہباز شریف کی ماں مری ان کو چھوڑ دیا. ایک غریب کی ماں مری، اس کی ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، اخبار میں تصویر تھی کہ وہ اپنی بچی کی لاش اٹھا کر کھڑا تھا. جہاں کہیں ہم ایسے ایسے علاقوں میں بھی گئے ہیں، ہم پہنچتے ہم کہتے یار ادھر کبھی پولیس بھی آئی ہوگی، مطلب ادھر کوئی نام و نشان بھی نہیں بندے کا، لیکن ادھر لبیک والے جو رہتے تھے پولیس اتھے بھی پہنچ گئی. مجرم پاکستان کے جتنے بھی ہیں بچوں کو قتل کر دیا گیا، زنا ہو گئے، 2 مہینے کے بچوں کو زنا کر کے نہروں میں ڈال دیا. زینب لٹ گئی، ساہیوال کے بچے لٹ گئے، اسلام آباد کے اندر لٹ گیا. ان کو کوئی مجرم پکڑ نہیں سکا اور آئے گئی ساری پولیس ہمارے لیے رہ گئی ہے. تو ہم نے بھی یہ سینے ان پیروں کی طرح مالشوں کے لیے نہیں رکھوائے ہوئے، اپنے مالشی بلا کے رکھے ہوئے. رات نہیں میرے کو 5 مرید پکڑی ہوئے میں 5 مرید پیر صاحب جھلیندے نہیں، کھاتے دیسی مرغیاں اور بکرے کھاتے ہیں، یخنیاں پیتے ہیں، لیکن ٹرتے ہمیں جی میں پیر صاحب نو نامہ مہینہ لگیا ہویا ہے جمان امان ہو کر. ہاں ادھر ہے اسلام آباد میں پیر، نام نہیں لیتا. اس لیے یہ کوئی آپ بھی معیار بنائیں، ہمارے لبیک والوں کا معیار بابا جی بنا کر ہیں
ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہم نے زندہ باد زندہ فقتلوہ فقتلوہ. محمد عربی کا دین آیا، من سب نبیجن من سب نبیجن. ہم نے یہ سینے، یہ جسم جو ہے مالشوں کے لیے اور مریدوں سے دبانے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. ہمیں یہ بابا جی بتا گئے ہیں کہ یہ سینے گولیوں کے لیے استعمال کرنے ہیں اور نبی کی عزت کے لیے استعمال کرنے ہیں، قرآن کی عزت کے لیے استعمال کرنے ہیں، اسلام کے لیے استعمال کرنے ہیں. اور انشاءاللہ پہلے بھی دیکھ چکے ہو اور اب بھی انشاءاللہ. ابھی تو ہمارے امیر محترم نے 18ویں 19ویں تقریر کی ہے تو لوگوں نے دھون نکل گئے. پتہ لگو کہ تم اچھا میں آگے پترو حالی توڑے اکھاں کھلنے نگے توڑے وات بھی پڑی جان گے، توڑے منہ بھی کھل جان گے کہ ہویا کی یہ ساڑے نال. انشاءاللہ کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ. توحید و کہتا ہے نا علامہ اقبال کہتا ہے چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، ہم ہیں مسلم سارا جہاں ہمارا. ایک بزرگ کہہ رہے تھے نویں سانو ہائی ہون کسی پارٹی دے ہون لبیک نہ رال گئے نو کہنے میں اس نوجوان دی تقریر سنی نا تے نہیں آکے میں بیت المقدس سے جمعہ پڑھاواں گا. وہ کہندے جس دی سوچ نہیں وڈی ہے اے جائے گا ہی جائے گا. وہ کہندے ہون اسی دے نال ہیں، اسی نے واسطے دعاواں منگاں گے تے دے نال جاواں گے، ساڈا بھی دل ہے ہون. اور ہمارے قائد محترم فرما رہے تھے بزرگ جڑے ہیں ساڈے واسطے کرن تکڑیاں دعاواں، راتاں نو اٹھ کے تہجد دے ٹائم ساڈے واسطے کرن دعاواں کہ یا اللہ انہاں نو ہور ہمت دے، انہاں نو طاقت دے. صلاح الدین ایوبی والا بازو عطا فرما، احمد شاہ عبدالی والا بازو عطا فرما، نور الدین زنگی والا بازو عطا فرما. یا اللہ انہاں نو طارق بن زیاد والا بازو عطا فرما، محمد بن قاسم والا بازو عطا فرما. تے او دعاواں تسی منگو انشاءاللہ. ہمارے قائد محترم فرما رہے سن کہ اسی انہاں نو جمعہ انشاءاللہ اتھے اسی پڑھوا دیں. کشمیر بھی جانا ہے آپا انشاءاللہ، کیونکہ سارا جہان ہمارا ہے، سارا جہان ہمارا ہے. ہم نے رسول اللہ کا دین انشاءاللہ تخت پر لانا ہے. ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے. ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے. آج اٹھیں رسول اللہ کے دین کا. لوگ کہتے ہیں جناب مولوی صاحب یار ہن ممبر رہ گئے سن سیاسی گلاں کرن واسطے، مولویاں دا کی کم سیاست نال، تسی ہن ممبراں تے بیٹھ کے ممبر دا تقدس اے تے صرف ایتھے. اب لوگوں کا بھی ویسے ذہن بننے لگ گیا ہے. ہمارے علاقے کے نا بھاولپور میں ایک جٹ آدمی سمجھتے ہیں دیہاتی، دھوتی پہن کے، اس کے والد صاحب فوت ہوئے، انہوں ختم نبوت دا بھی پتہ. انہیں ایک مولوی بلا لیا تے مولوی صاحب نے انہیں آکھا بھی جناب ختم نبوت تے گل کرنی ہے تے 17 فروری دے حوالے نال پیغام بھی دینا ہے. مولوی نے پیغام نہیں دیتا. مولوی ایتھوں کان رکھ کے سر لا کے ادھر چلا گیا، سر لا کے ادھر، سر لا کے ادھر. اور جدو جان لگا وہ بڑا اندروں کھا رہا سی بھی میں ہونے نو کماں کی. اور جدو باہر آیا نا اس نے کہا مولوی صاحب ایک گال کراں ناراض تکا نہ تھی سو، ایک بات کہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ وہاں کہ جی جناب دسو. وہاں کسی مولوی صاحب میں کو مولوی گھٹ تے میراثی زیادہ لگ دے پایا ہوئے. اب قوم کا معیار بدل چکا ہے. اب قوم بھی چاہتی ہے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ ہے. اب سارے چاہتے ہیں پتہ انہوں نے دھون نکلے بہن. میں اگلے دن گیا ایک جگہ پروگرام کیا، وہ نوجوان زبردستی ہم نے کیا، پولیس والے آگے ڈالے، انہوں نے نہیں کرا دینا، اسی کرایا. نوجوان آگے وہ کہندہ ہے جناب اس علاقے دے بڑے نمبردار دے چودھری میرے مخالف ہو گئے. میں کہ تو خوش ہو؟ اس علاقے دا ہون وڈا نمبردار دے چودھری تو بن گیا، تو خوش ہو؟ ہم لیاقت پور میں اب تو ہم تمہارا شکریہ ادا کرتے ہیں. جتنا تم روکو گے ہم اتنا اور اوپر آئیں گے. ہم لیاقت پور کے اندر پروگرام تھا ہمارا پی پی کے اندر، وہاں میری تقریر تھی، میں نے جانا تھا، ضلع کی باڈی نے جانا تھا. ہم سارے گئے وہاں پر تقریر کر کے آ جاتے، لیکن انہوں نے آ کر اس کو دھمکایا، رات کو اس کے گھر چھاپے مارے. صبح ہم 50 گاڑیاں لے کر صادقآباد سے نکلے، صادقآباد چوک میں نعرے لگائے، رحیم یار خان چوک میں نعرے لگائے، جیٹھا بوٹھا لگائے، فیروزہ لگائے، لیاقت پور چوک لگائے. پورے علاقے کو بھی پتہ لگا لبیک والے آ رہے ہیں. میں جان نہیں، میں کہ ایس ایچ او صاحب تہاڈا شکریہ. پہلے اسی آندے تے کسی نوں پتہ نہیں لگنا سی، اے تسی آ کے روکیا تے پورے ضلع نوں پتہ لگا لبیک والے آ رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ. فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ. لبیک
لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اب کوئی پریشان نہ ہو، ہن ساڑے منڈے ہور دلیر ہو گئے، یہ تو حالی شروعات ہوئی ہے۔ میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا جناب اگر آپ نے ہمارے نوجوانوں کو کیا تنگ اور ان کو اٹھایا تو اگلا پروگرام اسی توڑا گھر بھی ویکھیا اسی توڑے کو لا جاؤں گے، نہیں تو اسی تھانے آ جاؤں گے۔ منڈی بہاؤالدین ہویا نہیں، میں کہ ساڑے نوجوانوں شروع کر دیتا ہے، جیڑا تھانے دار روکیا وہ امیر کو روکا، ایک بندے کو اٹھا لیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے امیر اپنے سارا جلسہ لے کے تھانے پہنچ گئے ہوں گے، اسی اتھے کرا لینے ہیں، اتھے اجازت نہیں تے اتھے دے دیو۔ انہیں کہا جی حضور تاڑا بندہ اسی خود پہنچانے جاؤ کرا لو جلسہ۔ تو انشاءاللہ وقت آنے والا ہے۔ بابا جی ہمیں خالص دین، میں آگے آپ کو قرآن حدیث سنا تھا، ویسے میں پہلی بار یہ کوئی تھوڑی بہت گلیں سنا نہیں، میں ایسے بابا جی ہمیں خالص دین بتا کر گئے ہیں۔ میرا کلاس فیلو گجرات میں بھیرا شریف میرے ساتھ پڑھتا رہا، مجھے فون کر کے کہتا شاہ جی میں نے کبھی خالص دودھ نہیں پیا تھا، انگریزی آٹا باہر سے استعمال کرتے، غریب تھے ہم، کہتے باہر سے دودھ لیا، باہر سے انگریزی آٹا لیا، کھا لیا اور دودھ پی لیا۔ کہتے جب بھیرے میں پڑھنے گیا تو دوستوں نے نا خالص دودھ پلایا، جب خالص دودھ پلایا نا تو کہتے مجھے الٹی آ گئی۔ کہتے میرے ابا جی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کو چیک کرایا، انہوں نے کہا آپ گندم استعمال کریں، گندم استعمال کریں، آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا معدہ خراب ہے۔ تو کہتے ہم نے جب گندم استعمال شروع کی تو والد صاحب کا پھر وہ پیٹ خراب ہونے لگے، ہضم نہیں ہوئے، جو سفیدہ تھا جو کھاتے تھے۔ کہتے پھر کیا ہوا، ہم نے پھر تھوڑی سی گندم تھوڑا سا انگریزی آٹا مکس کر کے کھاتے رہے، عرصہ ہو گیا ہمیں گندم تک آتے۔ میں نے کہا یار تیرے گھر کا مسئلہ ہے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ کہتے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، مولویاں ساری زندگی انگریز دی آن کا پا کے لوگوں نے انگریزی دین دسے ہے، تے بابے آ کے دسے ہے خالص، ہون لوگوں نے آنے الٹیاں، ہون انہوں نے وہ دین ہضم نہیں ہو رہا۔ ہاں انہوں نے کیتی ہے 2 نمبری، بابا جی نے آ کر خالص بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ مولویوں نے آ کر، یہ انگریز نے آ کر مولویوں کو پٹیاں پڑھائیں، اور اس نے خود اپنے مولوی پیدا کیے انگریز کے۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ ہو کہ صلاح الدین ایوبی کے دور میں کئی یہودی عیسائی مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر امامتیں کراتے رہے۔ آج بھی بلوچستان کے اندر ایک قادیانی پکڑا گیا کہ وہ مسلمانوں کو امامت کرا رہا تھا، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر۔ یہ ہمیں سمجھنا ہے، ہم نے ان کو ڈھونڈنا ہے، وہ رات دن سازشیں کر کے مسلمانوں کو ختم کرنے۔ بتائیں نا ایمانداری سے، آپ سارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں، لوگ نیوز چینل بھی آپ دیکھتے ہیں، اخبار بھی پڑھتے ہیں، دنیا کے کسی اخبار نے کبھی بش کو دہشت گرد کہا ہو؟ دنیا کے کسی اخبار نے اوباما کو دہشت گرد کہا ہو؟ دنیا کے کسی اخبار نے مودی کو دہشت گرد کہا ہو؟ دنیا کے کسی نیوز چینل نے ٹرمپ کو دہشت گرد کہا ہو؟ صدام حسین کو بش نے نہیں دی تھی، عید والے دن پھانسی دے دی تھی۔ بیٹیوں کو کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو بھی پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن ٹرمپ نے مرسی کی بیٹی، محمد مرسی کی بیٹی کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ عراق پورا لیٹ کر تباہ و برباد کر کے چلا گیا۔ اوباما نے پورے شام کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ برما کے مسلمان بیٹیوں کے پستان کاٹ دیا۔ یار انہوں نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کیا، کاٹ کے رکھ دیا، کنٹینروں میں ڈال کر نیچے سے آگ لگا دی، مسلمانوں کو ذبح کر دیا، پستان کاٹ کر کباب بنا کر کھائے۔ 15 ہندو فوجی ایک بیٹی کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ دنیا نے کبھی ان کو دہشت گرد نہیں کہا۔ ہم لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں، ہم رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں، ہم پر دہشت گردی کے پرچے۔ آج آپ اٹھیں، علامہ ایک شاعر ہے ہمارے علاقے کا، وہ کہتا ہے سارے ملک دے وے جڑا ہے واسی، کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو بھی بسنے، واسی کہتے ہیں بسنے والے کو، کہتے ہیں ہمارے ملک میں جو بھی بستا ہے، سارے ملک دے وے جڑا ہے واسی، وہ ہے پریشان اکو ہے اداسی، کہتے ہیں ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کو اداسی ہے، وہ ہے پریشان اکو ہے اداسی، عجب قانون ظفر ہی ملک دے وچ، گستاخیں کو معافی تے عاشق کو پھانسی۔ گستاخ رسول کو انہوں نے معافی دے دی، اور عاشق رسول ممتاز قادری جس کو خود حضور جیل میں ملنے آتے، ممتاز قادری کو جا کر کہانی تھا پنڈی کے مفتی صاحب نے، جب وہ ایک کینیڈا کے مولوی نے ڈالر لے کر فتویٰ دے دیا کہ ممتاز قادری صاحب قاتل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کے خلاف تو پاکستان کا بہت بڑا مولوی کھڑا ہو گیا، تو ممتاز قادری صاحب نے فرمایا پورے پاکستان کیا پوری دنیا کے مولوی بھی میرے مخالف کھڑے ہو جائیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے کہا ممتاز صاحب آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں؟ ممتاز قادری صاحب نے کہا ہاں بڑی بات ایسے تو نہیں کر رہے نا، کہتے اگر میں قاتل ہوتا تو ایک ہفتے میں 5 بار حضور میری جیل میں تشریف نہ لاتے۔ غازیان اسلام، غازیان اسلام
ताजदारे खत्म नबुव्वत, पूरी दुनिया में जहां जाएं, जहां से जमीन खोदे नीचे से मुसलमान की लाश निकलती है और हम मुसलमानों को बचाने की बात भी ना करें। रेमंड डेविस यहां से कत्ल करके चला जाए, उसके पीछे पूजा यूरोप खड़ा हो जाए। आसिया मलूना के पीछे पूरा यूरोप खड़ा हो गया। आफिया सिद्दीकी के लिए पाकिस्तानी खड़े भी ना हो सके। आफिया सिद्दीकी के लिए उसकी बहन फौजिया सिद्दीकी निकली तो उसको भी पकड़कर जेल में डाल दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 20 साल से नजर बंद है। हमारे मोहसिन तो यहाँ रुलते फिर रहे हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात है, डॉक्टर साहब के पास इस साल कुर्बानी के पैसे नहीं थे और हम लुटेरों के साथ खड़े हैं जो बाहर जाकर बैठ जाते हैं। जो यहाँ मुसलमान कुर्बानी, यहाँ पाकिस्तान के लिए मोहसिन जो कुर्बानियां देते हैं, उनके लिए कौम खड़े होने के लिए तैयार भी नहीं है। लेकिन अल्लामा इकबाल कहता है गो हवा है तुंदो तेज, कहता है गो हवा है तुंदो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है। हमारे कायदे मोहतरम जानशीन अमीर अल मुजाहिदीन हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी इकबाल कहते हैं गो हवा है तुंदो तेज, लेकिन चिराग अपना जला रहा है वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए अंदाज खुसरवाना। कहते हैं तो वही ना, चारों तरफ से लड़ाई लड़े हैं, अपने भी मुखालिफ कि होने काका ये निके निके बच्चे की करनगे। मैं कह पुत्र तू कम नहीं किता, रब सानू ले आया, तू करदा और हसद की करदा है। हाँ जी, अब कल के बच्चे आकर हमें दीन समझाएंगे। मैं कह तू गलत दीन बयान के तेरा सानू ले आया है और तू साढ़े काटे को हुजूर ने फरमाया है बहुत सारे मौलवी क़यामत वाले दिन, आलिम उलमा क़यामत वाले दिन हसद की वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। साढ़े नाल हसद ना करो, काम करो, सीधे कहने आगे आओ। हम तो कहते हैं कि हमारे उलमा हमारे बड़े हमारे आगे हो, हम पीछे खड़े हो। ये तो बाबा जी ने सानू खिलाया है। हुण तुसी हसद नहीं, ये काके बाबा हमारे कायदे मोहतरम फरमा रहे थे पुत्र ये काके नहीं, ये रिजवी पटाके हैं, जदों वजणगे तानू पते लग जाणगे। बेशुमार 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 लोग कहते हैं मौलवी साहब यार इंतना ना करो जनाब, आप बातें तो आप भी करते हैं, हमारे पीर साहब भी करते हैं। उन्होंने घर से कभी छापे ही नहीं पे, उनके घर तो कभी डाला ही नहीं आया, उनके ऊपर तो कभी FIR ही नहीं हुई, उनको तो कभी हथकड़ी भी नहीं लगी, उनको तो कभी मुश्किलात ही नहीं आई। जनाब दीन आप भी वही बयान करते हैं, दीन उनका भी वही है। आप में और उनके में फर्क क्या है? आपके घर छापे, उनके घर कोई छापा नहीं। दीन आपका भी वही है, उनका भी वही है। कुरान आपका भी वही है, उनका भी वही है। नबी आपका भी वही है, उनका भी वही है। लेकिन आप में कोई गलत बात है तो पुलिस आपके घर आती है। मैंने कहा अल्लामा इकबाल से पूछ लेते हैं। अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक रसूल हकीम उल उम्मत, आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन अल्फाज व मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और है मुजाहिद की अज़ा और है। फर्क तो है ना। फैजाबाद लबैक दे नारा लाना हो रहा है ते अपने घर च लोग के इंजन करके नारा लाना हो रहा है। वो भी ना लाना, वो भी उत्थे मुरीदां नूं बचाउण वास्ते भी चलो मेरे मुरीद बच जाएं। हुण पीर अपने कदी जिन्हां ने नां नहीं लिया सी बाबा जी दा, हुण बाबा जी विसाल फरमा गए, हुण अपने इश्तिहारां दे उर्सां ते बाबा जी दी तस्वीर ला रहे हैं ते अपने उर्स ते दुआ मंगदे हैं या अल्लाह हमें भी ऐसा बेटा अता फरमा जो अमीरुल मुजाहिदीन जैसा हो। मैं के पीर साहब आप खुद क्यों नहीं बनते? तुसी नहीं चाहते तुहाडा इज्जत वाला जनाजा होवे? तुसी नहीं चाहते कि तुहाडे जनाजे च भी हो 2 करोड़ 70 लाख बंदा आवे? आप नहीं चाहते कि पूरी दुनिया क्या बताए ना? ये तो कैमरे थे ना इनके मीडिया के, ये कहते हैं कि 1 करोड़ 70 लाख या 2 करोड़ 70 लाख बंदे कहते हैं आए। ये तो वो थे जिनको इनकी आंखों ने देखा और इनके कैमरों ने देखा। वो भी तो थे ना जिनको ना इनका कैमरा देख सकता है ना आंख देख सकती है। वो भी तो थे। दाता अली हजवेरी गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा ना किसां रा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा। हुजूर गौसे आजम भी थे,
غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے سنیم یا غوث اعظم میزنم تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا غیرت وہ جیسے بات کر رہے تھے نا کہ اگر وہی غیرت ہو تو رب پتہ نہیں دنیا دارہ نو ہی دے دے وے نہ آوے تے بڑے بڑے مولویاں پیرانو ہی نہ آوے اب وہ پتہ نہیں اب وہ بات کر رہے تھے بھی پتہ نہیں سچی آیا نہیں بھی آئی جی پنجاب نے کہا بھی مینوں بھاویں نوکری تو کاٹ لو لیکن میں انہیں دے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرنا غیرت آئی تو کراچی کے اندر ہسپتال کے اندر نرسوں کو آ گئی جو ساری زندگی ٹیکے لگاتی رہی نہ قرآن پڑھا نہ حدیثیں پڑھی نہ تسبیحاں چھکدیاں رہیاں اور بھی ایک عورت نے گستاخی کی تے پٹھے ہاتھ نال انہوں ہمیں چپیٹا مار رہی ہیں سن ہمیں چپیڑا مار رہی ہیں سن لکھاں مولویاں پیران نال وہ چنگیاں نہیں پٹھے ہاتھ نال میں رکھ رکھ کے وہ منہ تے مارے انہیں کہا نوکری چلی جائے گی انہیں کہا چلی جاوے نوکری گل حضور دی آ گئی ایسی گناہگار ضرور ہیں غدار نہیں وہ ایک عاشقان رسول کریم عشق رسول کریم کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے واقعہ کہ ایک نشئی تھا ہندوؤں کے ساتھ خود بیٹھ کر نا وہ گھوٹا اپنا لگاتے تھے روزانہ گھوٹا چرس بنا کر نا وہ جو پیتے ہیں گھوٹا وہ بنا کر روزانہ پیتے تھے ایک مسلمان بھی ان کا یار تھا وہ سارے روزانہ گھوٹا بنا کر سارے اکٹھے پیتے ایک مرتبہ محفل لگی محفل کے اندر انہی میں سے ان کے یار میں سے ایک بندہ سٹیج پر چڑھ گیا اس نے سٹیج پر چڑھ کر تقریر شروع کر دی کرتے 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 ہندو نے تقریر کرتے کرتے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر دی جب اس نے گستاخی کی نا وہ جو مسلمان تھا نشئی پھر کیا کیا اس نے وہ جس سے گھوٹا رگڑتے تھے نا وہی سوٹا اٹھا لیا وہی سوٹا اٹھا کر سٹیج پہ جا کے دے مارا زورا اس نے کہا تو نشئی تھا اس نے کہا نشئی ضرور ہوں غدار نہیں ہوں یہ قسمت کی بات ہے بڑے بڑے مولویوں سے رب کام نہ لے ممتاز قادری سے لے لے بڑے بڑے مولوی پیر بڑے بڑے آستانوں کے لاکھوں مرید ہزاروں مرید اتنے جی فلاں لاکھوں روپے کی آمدنی بتاؤ نا یار جو مولوی پیر ساری زندگی لوگوں سے مانگ مانگ کر کھائیں گے وہ غیرت کی بات کریں گے جڑے لوگوں کی نو مانگ کے کھاندے ہوئے روزانہ رات بار بکسے لا کے بیٹھن فلاں جا بکسے لا کے بیٹھن سانو دیو سانو دیو سانو دیو انہوں نے غیرت دی گل کرنی غیرت کی بات تو وہی کر سکتا ہے نا جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکتا ہے آج اٹھیں بس کریں رسول اللہ علامہ اقبال کہتا ہے تیرا اندیشہ ہے افلاکی تیری پرواز لولاکی نہیں ہے کہتے ہیں یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے کہتے ہیں سب کچھ ہے نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں حج بھی ہیں زکاتیں بھی ہیں لیکن مسلمان کے اندر اب غیرت نہیں رہی آج ہمیں اپنی تاریخ کا نہیں پتا پاکستانی قوم ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلا رہی ہے راجہ داہر از اے نیشنل ہیرو راجہ داہر اگر نیشنل ہیرو ہے تو پھر بتاؤ محمد بن قاسم کون تھا اگر احمد شاہ عبدالی عورت باز ہے تو پھر مرہٹے ہیرو تھے اگر علاؤالدین خلجی لٹیرا ہے تو پھر ہندو ہیرو تھے انہوں نے بھی فلمیں چلائیں ہمارے نوجوانوں نے بھی فلمیں دیکھ کر کہا کہ شاید ہمارے ہیرو یہ تھے ہمارے ہیرو حضرت خالد بن ولید تھے ہماری اپنی تاریخ ہے حضرت خالد بن ولید فتوح شام میں امام نے لکھا حضرت خالد بن ولید سامنے 3.5 لاکھ کی فوج کھڑی کتنی 3.5 لاکھ کی فوج سامنے کھڑی تھی حضرت خالد بن ولید کو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ جناب بتائیں کتنے صحابہ چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا 30 صحابہ دے دے 30 صحابہ حضرت ابو سفیان نے کہا خالد صحابہ کو شہید کروانا ہے فرمایا نہیں جناب چلیں آپ کہتے ہیں تو 30 اور دے دیں 60 صحابہ کے علاوہ ایک بندہ اوپر نہیں لے کر جاؤں گا یہ ہم نے آیتیں پڑھ کر سنائی ہی نہیں نا ہم نے تو سنایا ساری زندگی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کیوں جو اس سے صرف حلوہ ملتا ہے اور اس سے حلوہ بند ہوتا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 وان یکم منکم 100 یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون یہ تو ہم نے آیتیں پڑھیں نہیں اللہ تعالیٰ نہیں کہتا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وہ قتال تو رب خود قرآن میں کہہ رہا ہے رب کہتا ہے میرے حبیب آپ نے ان کو قتل نہیں کیا کافروں کو خود رب نے قتل کیا قرآن میں رب کہہ رہا ہے کہ رب بھی قتال کرتا ہے آج قوم حضور کے یہ تو میں نے جو آیت سامنے پڑھی ہے نا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حبیب بتا دو ان کو
اپنے غلاموں کو، جو اپنے ماں باپ کو، بیٹیوں کو، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، سارے جتنے بھی ان کے تعلقات ہیں ان کو، اور اپنے مال کو، جن کے ان کو نقصان ہے تجارت کا، اور ان کے مال سب کچھ، ان چیزوں کو محبوب رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، اور ان چیزوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد نہیں لڑتے. وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اگر رب کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، میرے حبیب ان تک پیغام پہنچا دو، پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. آج ہم جہاد کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر رحمتوں کا نزول ہو. بابا جی سے کہتے تھے جب میں کہتا ہوں خدا میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. لاکھوں مرید، لاکھوں روپے آمدنی، سب کچھ ہو، پھر بھی حضور کی عزت کے نہ نکل سکے. پھر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوتا ہوں، جو لوگ لیاقت باغ سے فیض آباد تک ہمارے نوجوان گئے، پوری کائنات میں کوئی مولوی پیر ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے رہے نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم، مگر نازم بئیں ذوقے کے پیشے یار می رقصم. فرمایا ہم لبیک اور منصبہ نبیین کے نعرے اس لیے گا رہے ہیں کہ ہم نے یار کی بارگاہ میں رقص کرتے ہوئے پیش ہونا ہے. کہ ہم ایسے اگر ہم کھڑے ہوں لبیک کے نعرے لگا رہے ہوں اور کوئی گولی مار دے چس اے ہی نہیں. مجاہد کے برابر جیڑا وڈا کوئی صوفی ہوئے، جیڑا وڈا کوئی صوفی ہوئے کائنات اس تو وڈا کوئی عبادت گزاری نہ ہوئے، مجاہد کے برابر کدی بھی صوفی نو ثواب نہیں مل سکتا. یہ کوئی مت سمجھے کہ جتنی مرضی باتیں کر لے، روزے رکھ لے، حج کر لے، جی پیر صاحب دے مرید پہنچ گئے تے مرید پیر صاحب دا حق ادا ہو گیا. میں کہ نہیں، جتنا مرید کا حق ہے پیر کا اس سے زیادہ حق ہے میدان میں آنا. حضرت عبداللہ بن مبارک کو جانتے ہیں؟ تاجدار تصوف آپ کا نام ہے، اور امام بخاری کے استاد ہیں. امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک. آپ کو آ کر ایک بندے نے کہا، جیسے لوگ آ کر ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ یہاں پر ہر وقت پریشانی، ہر وقت ہاتھ کڑیاں، ہر وقت ڈالے، ہر وقت عدالتوں کے چکر، ہر وقت جیلوں میں، ہر وقت چادر چار دیواری کا تقدس پامال، آپ یہاں پر یہ کیا پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے زیادہ اچھے تو وہ پیر صاحب ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، نذرانے بھی آ رہے ہیں، دیسی مرغے بھی آ رہے ہیں، وہاں بکرے بھی آ رہے ہیں، لوگ آ کر خدمت بھی کر رہے ہیں، مرید بھی وہیں پر آ کے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، پھر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس بھی ایک بندہ آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ میدان جہاد میں، آپ جہاد لڑ رہے ہیں، لیکن آپ سے بڑا خوش قسمت وہاں بیٹھا ہے مکے کے اندر حضرت فضیل بن عیاض، جو ہر وقت کعبے کا طواف کرتا ہے، ہر وقت کعبے کا طواف کرتا ہے، وہیں پر سوتے ہیں، وہیں زمزم کا پانی پیتے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت کرتے ہیں، اور ایک دن میں 70 بار طواف کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، افطار بھی وہیں، تہجد کی نمازیں سب کچھ کرتے ہیں. آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک نے شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے. جب فضیل بن عیاض کے پاس شعر پہنچے تو لکھا ہوا تھا، یا آپ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، لکھا ہوا تھا یا عبد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب. فرمایا اے حرمین دے عبادت گزار، کبھی آنا تو میدان میں، حرمین کی عبادت گزار کبھی آ میدان میں، ہمیں آ کر دیکھ. جب تو میدان میں آ کر ہماری عبادت کو دیکھے گا، اپنی عبادت کو بچوں کا کھیل سمجھے گا. تیری عبادت تو کچھ ہے نہیں، اصل عبادت تو ہم کر، ادھر آ کے دیکھ. کامن کان یخضب خدہ بدموعہ. فرمایا حرمین کی عبادت گزار، جب تو کعبے میں رہتا ہے اور روتا ہے رب کی بارگاہ میں، تیری آنسوؤں سے تیری داڑھی تر ہوتی ہے، لیکن کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دیکھ، ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں. لبیک 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 الجہاد 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 الجہاد. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا حرمین کی عبادت گزار، جب تو مرے گا نا، جب مرے گا تو، لوگ تجھے ننگا کر دیں گے. کیا کہا؟ لوگ تجھے ننگا کر دیں گے، نہلائیں گے، غسل دیں گے، پاک کریں گے، صاف کریں گے تجھے، پھر کفن پہنا کر خوشبو لگائیں گے، پھر قبر میں ڈالیں گے. لیکن کبھی آ ہمیں میدان میں دیکھ. کہا مجاہدوں کی زندگی بھی دیکھ. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو حضور نے فرمایا شہید کو کوئی نہلانے کی، کفن پہنانے کی ضرورت نہیں، جیسے وہ شہید ہوئے ویسے اسے قبر میں ڈال دو، اور مجھے شہید کے خون کی خوشبو پسند ہے. فرمایا حرمین کی عبادت گزار، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہے، ساری زندگی طواف کرتا رہے، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے.
آج پیروں نے اپنا ایک معیار بنا لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید حجروں میں بیٹھ کر یہ دین کا کام ہے. مریدوں کو سال بعد چکر لگا کر مریدوں سے جی سال دی مٹی کٹھی ہو جاندی ہے. مریدوں کو ایک باری چکر. علامہ اقبال ہے نا، وہ کہتا ہے ہم کو تو میسر ہی نہیں مٹی کا دیا بھی. ایک اور جگہ بھی کہتا ہے اب مرید بڑھانے کے لیے خود ہون ویڈیو بنوانے بھئی یہ پیر صاحب دی کرامت، یہ پیر صاحب دی کرامتیں بنواتے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی. علامہ اقبال محسن پاکستان کہتا ہے کرتے تھے بیاں آپ ہی کرامات کا اپنی. منظور تھا تعداد مریدوں کی بڑھانے. وہ کہتا ہے انہوں نے صرف مقصد ہی نہ دسی کہ مرید وہاں جان کرامتہ بدسی ہو 5-6 بندے کرامت ویکھن کے دے آ جان گے. اقبال کہتا ہے ہم کو تو میسر ہی نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. کہتا ہے مرید کے پاس تو بیچارے کے پاس موم بتی بھی نہیں، لیکن وہ قرضے لے کر مرید دیتا ہے اور پیر صاحب کے گھر 1500 بلب جل رہے ہیں. ہم نے اپنا معیار خود خراب کیا. حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا جتنا مرضی تو بڑا عبادت گزار بن جا، ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، طواف کر، حجر اسود کو چوم، زمزم کا پانی پیے، مقام ابراہیم کی زیارت کر، کعبے میں رہ، لیکن جب تو مرے گا لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے. جب تو مرے گا کیا کہیں گے یہ مردہ ہے. لیکن کبھی ہمیں آ کر میدان میں دیکھ. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے رب قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. رب نے قرآن میں ہمیں مردہ کہنے سے منع کیا. کہتا ہے یہ شہید یہ تو زندہ ہیں، جو انہیں مردہ کہے اسے شعور ہی نہیں ہے. آج ہم کس چیز کے پیچھے لگ گئے؟ پوری دنیا میں مسلمان لٹ رہے ہیں. پاکستان کے اندر اب فرانس کے بتائیں نا ہمارے باپ کی کوئی، باپ کو بھی چھوڑیں، چلو اس کی تو غیرت شاید لوگوں کو آ جائے، اس سے بھی زیادہ پاکستان کے بڑے بڑے پیروں کی اور ہمارے جیسے سیدوں کے لوگ کارٹون بنا کر چوکوں کے اندر لگوا دیں. کارٹون بنوا کر چوکوں کے اندر لگوا دیں. پیر چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، سید چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، روڈوں میں نکلیں گے. یا کس نے شرارت کی ہے؟ ہماری عزت پہ ہاتھ کس نے ڈالا ہے؟ ہمارے کارٹون کس نے چھاپے ہیں؟ یار پیروں کو اپنی غیرت ہے لیکن حضور کی غیرت کسی کو نہیں. آپ میں سے ہر بندہ 4 عزتوں کا محافظ ہے، ماں کا، بیٹی کا، بہن کا اور بیوی کا. آپ کے جیتے جیتے کسی کی جرت ہے کہ آپ کے ماں بہن بیٹی کی آ کر چادر اتار لے؟ یار ہمارے جیتے جی ہماری عزتوں کو کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے، پھر ہمارے جیتے جیتے حضور کے خاکے کیسے بن گئے؟ ہم نے کبھی بات ہی نہیں کی. پیر کے خلاف بات ہو تو لوگ ایسے آگ بگولا ہوتے ہیں تو نے میرے پیر کے خلاف بات کری جیسے ہم نے کفر کر دیا. کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا کوئی کفر نہیں ہے. بندہ کافر نہیں ہوتا کسی کے پیر کے خلاف بات کرنا، لیکن رسول اللہ کے خلاف بات ہو گئی تو بتاؤ نا پھر غیرت کہاں گئی لوگوں کی؟ کوئی دکاندار ہمارے باپ کی گستاخی کر دینا، ہم اس دکاندار سے سودا لینے نہیں جاتے کہ اس نے میرے باپ کے بارے میں بات کر دی ہے. یار ان کی جو کمپنیاں پاکستان میں ان کا ہم ابھی تک بائیکاٹ بھی نہیں کر سکے کہ انہوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کی. ہمیں اپنے باپ جتنی بھی نبی سے محبت نہیں. دعوے ہم عاشق رسول کے کرتے ہیں، دعوے ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کے کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے گستاخ رسول سے تعلق ختم ہی نہیں کیا. صحابہ نے تو اپنے باپ کا سر کاٹ دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے باپ کے منہ کے اوپر چماٹا مار دیا. حضور کے صحابی کے ایک چھوٹے بھائی نے حضرت خویسمہ نے جا کر ایک یہودی کو قتل کیا. بڑے بھائی نے کہا کہ تو یہودی سے ہم قرضہ لے کر کھاتے رہے ہیں، تیرے پیٹ کے اندر چربی بھی انہی کے اس کے پیسوں کی ہے، تو اس کو جا کر اتنا احسان فراموش ہو گیا کہ جسے ہم پیسے لے کر کھاتے تھے حضور کے فرمان پر جا کر گستاخ کو مار آیا. تو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر مدینے میں لے آیا. مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کر ہاتھ اوپر کر دیا. کہا یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی، کہا یہ میرا ماں جایا، اے میرا ماں جایا اج مینوں تانے دیندا ہے، میں حضور دے فرمان دے گستاخ نو کیوں مار آیا؟ مدینے والے او سارے سن لو، کل حضور نے فرمایا ایدی دوڑ لا، میں ایدی بھی دوڑ لا دیں. آج ہم یہ کہتے ہیں جی اقلیت اقلیت اقلیت، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے دین. ہمیں اقلیتوں کا خیال ہے مسلمان کا کوئی حق ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. سارے حقوق یہودی نصرانی اور ہندوؤں کے ہیں، قادیانیوں کے حقوق ہیں، پاکستانیوں کا کوئی حق نہیں. ہمارے بزرگوں نے قربانی اس لیے دی تھی کہ ہمارے گھروں میں تم پولیس والے گھساؤ، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرو. وقت تو آئے گا انشاءاللہ ہم حساب ہر چیز کا لیں گے. ظلم اتنا کرنا جتنا آگے جا کر برداشت کر سکنا. ہم تو حضور کی نالین کی خاک کے صدقے کر رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے. ہم ہر وقت ذہنی طور پر تیار ہیں. یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم کوئی تم سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہم کسی کے باپ سے بھی نہیں ہیں. لیکن آپ میں سے جو کوئی حضور کا غلام ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری نیت حضور جانتے ہیں،
آپ میں سے جو بھی حضور کا غلام ہے ہم اس کی جوتی اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں. ہو صحیح کوئی حضور کا وفادار, لیکن جیڑا کوئی سمجھتا ہے اسی چودھری ہیں تے اسے وڈے ہیں تے پیراں پتر تو چھوٹا چودھری ہیں, تیرے نالوں اسی خود وڈے چودھری ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا نبی, یا نبی, رسول کے غلام ہیں. فَاقْتُلُوهُ مَقْتُلُوهُ. علامہ اقبال کہتے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر فطرت شناس دے تجھے سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ساڑھے لبیک علیہ اپنا نام بابا جی نے پیدا نہیں کیا. پھر ہمارے قائد محترم نے کہا کہ فرانس کا سفیر نکالیں گے تو اڑے ہوئے نہیں ہیں. بابا جی کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکا تو سیدہ کائنات کی چادر کے صدقے ہمارے قائد محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی انشاءاللہ ان کو کوئی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اقبال نے کہا, اقبال نے ہمارا تعارف خود کرایا ہے. اقبال کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے. کہتے ایک باری اسی جیتے کھلو جاندے پھر پوری دنیا بھی لمحیاں پا کے رکھ دیتی اسی. کہتے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدانوں سے اکھڑ جاتے تھے ہم ہی تیرے مار کاراؤں میں, خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں, دی اذانیں ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آج ہم سب کچھ چھوڑ کر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بچ جائے گا, پاکستان بچے گا حضور کے نام پر ہی. ان لٹیروں کو ہمیں نکالنا پڑے گا. پاکستان انہوں نے گندا کیا. لوگ کہتے ہیں, میں بات بھی حدیث بھی سنا دوں, لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یار اسلام میں تو سیاست ہے ہی نہیں, اب مولویوں کا کیا کام سیاست. میں نے کہا ہم نے پڑھا نہیں ہے نا, ہم نے پڑھا ہے انگریز جو ہمارے قرآن کو نعوذ باللہ جلاتا ہے. ہم نے پڑھا ہے مسٹر چپس ایف اے میں جنہوں نے لیٹرینوں کے اندر ہمارے قرآن کو ڈالا, نعوذ باللہ من ذالک. جو مسلمان بیٹیوں کو ذبح کرتے ہیں ہم ان کی تاریخ یاد رکھے ہوئے ہیں, ہم ان ہیروں کے نام یاد ہیں جو مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں. انڈیا کے ہیروں کے نام یاد ہیں ہمیں, امریکہ کے ہیروں کے نام یاد ہیں, یورپ کے ہیروں کے نام یاد ہیں ہمیں, اپنے ہیروں کی تاریخ ہی نہیں پتہ. میرے ایک دوست ہے وہ کہتا ہے میں نے دکان کے اوپر بک لینڈ ہے میرا, وہ کہتا ہے میں نے سارے کہانی والی کتابیں اٹھا دی, ناول سارے کچھ میں نے نہیں رکھے کوئی. میں نے کتابیں اپنے پاس صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی, احمد شاہ عبدالی, اپنی تاریخی کتابیں رکھی ہوئی ہیں کہ جو بھی آئی میں کہوں یہ لو. کہتے کوئی بھی نہیں لینے آتا. وہ کہتا ہے یہ تو پڑھنے والے ہی نہیں ہیں. ہم خود دوری, ہم قرآن و معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر, قرآن ہمارے پاس ہو اس کو بھی ہم نے پس پش ڈال دیا. لوگ اپنے قرآن کو بھی الماریوں کے اندر نہ چھپا کر رکھتے ہیں کہ کوئی آ کر سامنے دیکھے قرآن پڑھا ہے, لوگ کہیں گے مولوی ذہن کا بندہ ہے. آج ہم اتنا ہم نے اپنا, پھر ذلیل و رسوا تو ہو رہے ہیں. کسان یہاں کون سا طبقہ ہے پاکستان میں بتاؤ جس سے یہ خوش ہیں. کسان نکلے لاہور کی ٹھوکر نیاز بیگم, ان پر لاٹھی چارج کر کے ان کو اندر کیا. اسٹوڈنٹ نکلے ملتان کے اندر, ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر کیا. یہاں ہیلتھ ورکریں نکلی, ان کو لاٹھی چارج کر کے اندر. سرکاری ملازم نکلے, ان کو لاٹھی, تاجر نکلے, ان کو لاٹھی چارج. لبیک والے نکلے, ٹل. کون سا طبقہ پاکستان میں ہے جس سے یہ خوش ہیں؟ سکھوں سے خوش ہیں جن کے گردوارے بنوا رہے ہیں, ہندوؤں سے خوش ہیں, مرزائیوں سے خوش ہیں جن کو عہدے دے رہے ہیں. ہندوؤں کے لیے مندروں کا 1100 مندروں کا اعلان کر دیا پاکستان میں کہ مندر بنیں گے. کھانے وال سے بہاولپور روڈ میں غدار ہے. ہاں آج بس کریں, کھانے وال سے بہاولپور روڈ بنا پڑا ہے, آپ جائیں کبھی جا کر دیکھیں. اس روڈ کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تھیں. خدا کی قسم ہم وہاں سے گزرتے تھے, مسجدیں ہمیں ملتی تھی بھی, فلاں جگہ بھی نماز پڑھ لو, فلاں جگہ. اب گزرتے ہیں کوئی ایک مسجد بھی نہیں ہے, نیا روڈ بنا ہے, ساری مسجدیں گرا دی. پاکستان مندروں کے لیے بنا تھا یا ان کے لیے مسجدوں کے لیے بنا تھا؟ شوجاباد کے علاقے میں جائیں, روڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا مندر کھڑا ہے, باپ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. امریکہ اور مودی نے کہا ہے کہ یہ مندر تم نے نہیں گرانا, سڑک یوں بنا دی ہے, یوں بنا دی ہے, مندر نہیں گرایا. آج بھی موجود ہے, میرے پاس اس کی تصویریں بھی موجود ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. مریض چوک کے اوپر آپ کے پرانی پٹڑی پڑی ہے, ان کو یہ اجازت نہیں کہ یہ پٹڑی اتارو تم. آج ہم کس چیز کے کہتے ہیں؟ ہم پاکستان ان کی غلامی کے لیے بنا تھا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا حکمرانوں کی غلامی کے لیے, ہمیں رب نے مولویوں پیروں کی غلامی کے لیے یا اپنے حبیب کی غلامی کے لیے بھیجا تھا؟
جب ہمیں بھیجا ہی رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فکر دی، سوچ دی، مسلمان بنایا، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا، آج پھر ہم غلامی کی زنجیروں میں بیٹھ گئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں۔ کہتے جب غلامی ہو تو پھر ہلاکو خان اور چنگیز خان کا جب دور تھا نا، اس وقت مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر اتنی غلامی تھی، اگر 20-20 25-25 30-30 40-40 50-50 لوگوں کا قافلہ آ رہا ہوتا نا، اور منگولوں کا چنگیز خان ہلاکو خان کا کوئی فوجی وہاں سے گزرتا اور ان کو کہتے اے ٹھہر جاؤ یہیں، وہیں ٹھہر جاتے، وہ کہتے میں تلوار لے کے آ رہا ہوں، تمہاری گردن اتاروں گا۔ وہ اکیلا جاتا، تلوار لے آتا، 50 بندوں کی تلوار وہ سر اتار دیتا، کبھی کسی کو غیرت ہی نہ آتی۔ آج ہمارا بھی وہی حال ہے، جہاں کوئی مجھے آج بھی یاد ہے، ہماری دادی اماں رات کو کھانستی تھی، پورا محلہ صبح اکٹھے ہو جاتا تھا کہ اماں جی آپ کو کیا ہوا؟ آج ہم شاید مر بھی جائے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ غریب کے ساتھ ظلم ہو رہا، وہ سارے دیکھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اگر سارے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ اے غریب کو ہاتھ نہیں لگانا، کوئی اگلی دفعہ ظلم کرے گا۔ ہم نے خود اپنے آپ کو ایک دوسرے کو اکیلا چھوڑ دیا، صرف پارٹیوں کی خاطر، فلاں فلاں کا ہے، فلاں فلاں کا ہے۔ ہم سب محمد عربی کے غلام ہیں بس، اور کسی کے غلام نہیں۔ ہم نے کلمہ حضور کا پڑھا ہے۔ جو بندہ، میں آپ کو حقیقت بات بتا کے جا رہا ہوں، جو مولوی پیر امام حسین کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا، ان کے نظریے پر ان کی طرح قربانی نہیں دے سکتا، وہ امام حسین کے نام نہ لیا کرے ممبروں پر بیٹھ کر، وہ امام حسین کے نام کا لنگر نہ کھایا کرے۔ جو امام اعظم کی طرح جیل میں، تو آپ کا تو جنازہ نکلا، امام اعظم کا جنازہ نکلا، جو مولوی پیر امام اعظم کا چلو کم از کم جنازہ نہیں، جیل میں نہیں جا سکتا، وہ امام اعظم کی تقلید بھی چھوڑ دے۔ تقلید کرنی ہے تو پھر پوری کرو، صرف اپنے حلوے تک تم رکھو، آج بس کرو۔ حضور کا دین بڑی غیرت والا ہے۔ بس میں آخری بات، زیادہ لمبی بات نہیں، حضور نے حاتم طائی کی، لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی کی بیٹی کے سر کے اوپر حضور نے کیا رکھا؟ چادر رکھ دی۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور نے تو خود اقلیتوں کا خیال کیا۔ میں نے کہا تم نے پڑھا ہی نہیں۔ بابا جی کہتے تھے کہ ہم نے انگریز کی اینکیں پہن کر حضور کی سیرت بتائی لوگوں کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنو قینقاع کہا کہ یہودی نے آ کر مسلمان بیٹی کی چادر اتار لی۔ جب چادر اتری تو خبر حضور تک پہنچی تو حضور خود تلوار لے کر چل پڑے۔ ایک بیٹی کی عزت خاطر حضور 15 دن بنو قینقاع یہودیوں کے قلعے کا 15 دن حضور تلوار اٹھا کر محاصرہ کر کے کھڑے رہے۔ میں نے ایک تصویر دیکھی، میں نام نہیں لیتا، میں پڑھتا رہا ہوں وہیں پر، بڑے بڑے مولوی اور مفتی، ان کے پاس کوئی افسر آئے ہوئے تھے فوج کے، پتہ نہیں کون سے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے نا ماسک، مولویوں نے ماسک چڑھائے ہوئے تھے اور افسر ایسے بیٹھے تھے۔ کتنے ہم غلامی میں چلے گئے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو، مولویوں کو بھروسہ ہی نہیں رہا۔ بتوں سے تجھ کو امیدی اور خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے رب سے امید، علامہ اقبال کہتا ہے نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ یہ تو اقبال کہتا ہے، وہ کہتا ہے رب سے امید تو نے چھوڑ دی تو پھر قرآن کا راستہ بھی گیا، رسول اللہ کا راستہ بھی گیا، علم و عرفا بھی جن سے، یہ اسلام بھی گیا، پھر غلامی ہے انگریز کی۔ پاکستان بننے سے پہلے انگریز کے غلام، بننے کے بعد حکمرانوں کے اور امریکہ کے غلام۔ بتاؤ پھر پاکستان کیوں بنایا تھا؟ جو کوئی بات کرے اسے اٹھا کر اندر کرو، یہ مولویوں کا سیاست کام۔ میں نے کہا تو نے پڑھا نہیں، حضور نے خود ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاسی تھے، حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضور نے فرمایا میری امت کے علماء بھی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح سیاسی ہوں گے۔ ہم تو ہیں سیاسی، تو جڑا مولوی سیاسی نہیں ہوتے، مولوی نہیں، حدیث کے مطابق، میری بات نہیں، حدیث ہے۔ حضور نے خود 10 سال سیاست کی، وہ کون سا مولوی ہے جو کہتا ہے میں سیاست نہیں کرتا؟ ہم نے تو کرنی ہے، ہمیں آقا و مولا جو دین بتا کر گئے، ہم نے انشاءاللہ، ہمیں بابا جی بتا کر گئے، وہ قیامت تک جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ بے باک سپاہی دین کی ہم گو لاکھ زمانہ ہو پر ہم، ہو جائے چاہے سر بھی قلم طاغوت سے آؤ ٹکرانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم شمع یقین کے پروانے، ہم امن و اخوت کا پرچم نکلے ہیں جہاں میں لہرانے۔ زندہ آباد۔ بس آخری، میں آپ کو آخری ایک حدیث سنا کر اس کے بعد بات ختم۔ جب حضور تلوار لے کر چلے گئے نا، 15 دن حضور ٹھہرے رہے۔ آج جو اقلیتوں کی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں نا، یہ بھی پڑھو۔ جب حضور 15 دن ٹھہرے تو یہودیوں نے تلواریں، نیزے، سب کچھ آ کر حضور کے قدموں میں ڈال دی اور کہا حضور ہمیں معافی دے دو۔ حضور نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں جی حضور کو جلال ہی نہیں آیا، حضور نے تو رحمت للعالمین تھے۔ میں نے کہا تو نے پڑھا ہی نہیں۔ حضور نے صحابہ کو کہا ان یہودیوں کو مدینے سے دھکے دے کر باہر نکالو، ٹھڈے مار کے، لتاں نال، انہوں نے ٹانگوں کے ساتھ ٹھڈے مارو، باہر نکالو ان کو۔ حضور آج ہمیں کہتے ہیں جی حضور کے گستاخ جو تھا، جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، عقبہ بن معیط، جنگی قیدی بن کر جا رہا تھا۔ یہ اصول ہے، جنگی قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا،
لیکن جب جا رہا تھا حضور نے جب اس گستاخ کو دیکھا جس نے حضور پر اوجڑی ڈالی تھی، حضور جلال میں آ گئے. حضور نے فرمایا اس کو یہیں قتل کرو، یہیں قتل کرو اس کو، اس نے میری گستاخی میرے اوپر اوجڑی ڈالی تھی. وہ رونے لگ گیا. اس نے کہا حضور مجھے معافی دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. حضور رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور کو جلال بھی آتا ہے. جب اس نے یہ کہا نا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور نے فرمایا النار، جائیں تیرے بچے جہنم میں. تجھے اس وقت بچے کیوں نہیں یاد آئے جب میرے اوپر اوجڑی ڈال رہا تھا؟ یہ بھی حضور کی سیرت ہے. حضور نے کعبے کے خلاف ابو سفیان کے گھر میں جو جائے اس کو معافی ہے فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو معاف کر دینا، اور جو کعبے کے خلاف کے اندر چلا گیا اب حضور نے اس کو معاف نہیں کیا. سلطان صلاح ہمارے بزرگ یہ تھے غیرت مند. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتہ لگا گستاخی ہوئی 2 سال تک منت مان لی کہ یا اللہ میں سوؤں گا نہیں جب تک تیرے نبی کے گستاخ کا سر نہیں اتاروں گا. 2 سال تک سلطان صلاح الدین ایوبی سویا نہیں. کہنا آسان ہے 2 دن یا 2 ہفتے نہیں تھے، 2 مہینے نہیں تھے، 2 سال تک صلاح الدین ایوبی نہیں سویا کہ میرے نبی کی گستاخی ہوئی ہے میں سویا رہوں. مولوی پیر جو ہیٹر سیک رہے ہیں اور لبیک کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے، ان میں اور ان میں فرق تو ہے نا. پھر آخری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد میری بات ختم. بتائیں کبھی آپ اس علاقے میں پاکستان کا وزیر اعظم آیا ہو اور ادھر آ کر جو آپ کے اس علاقے میں سب سے غریب ترین بندہ ہے اس کو آ کر اس نے گلے لگا لیا ہو؟ کبھی ہوا ایسا؟ پھر حضور کے دین کو چھوڑ کر ہم کہاں بیٹھے گئے؟ یہ حضور ہی ہیں جو بلال کو بھی گلے سے لگا لیتے ہیں. یہ حضور ہی ہیں جو غلام لونڈی کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. یہ حضور ہی ہیں جو حضرت سلمان فارسی جن کا کوئی بھی نہیں تھا ان کو بھی گلے لگا لیتے ہیں. پھر حضرت سلمان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جی کا نام، دادا جی کا نام، پردادا جی کا نام. آپ نے فرمایا میرا نام سن لو، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام بن اسلام. ہمارا تو تعلق ہے اسلام. ہم یہ سارا کام لبیک والے کسی چیز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، کسی دنیا دار کے لیے نہیں کر رہے، جنت کے لیے بھی نہیں کر رہے. ہم یہ کام رسول اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. ہمارا فقتلوہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی، ان کا رنگ کالا، نام ان کا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے میں کھڑے ہو کر کدو بیچا کرتے تھے. جب کدو بیچتے شام کو جو کدو بچتا اس کو اپنی چادر میں چھپا کر حضور کی بارگاہ میں چل پڑتے. حضور کو بھی پتا ہوتا میرے اس غلام کے پاس میرے اس کے علاوہ کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. حضور اپنی کالی کملی اس کے نا راستے میں جب آتے نا صحابہ کو ایسے شور مچا ہوا کہتے سناب سائیڈ تھی وہ سانو پتہ نہیں میرے اللہ دے حبیب نال یاریاں اسی تحفے دینے جا رہے ہیں. صحابہ سائیڈ پہ ہوتے جاتے جا کر کدو. حضور بھی اپنی کالی کملی، وہ کون سی کالی کملی جو قیامت والے دن حضور ایسے کھولیں گے ان گناہگار امتیوں کو کہیں گے اس کے اندر چھپ جاؤ. اور قیامت والے دن بڑے بڑے متقی پرہیزگار بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہوں گے. جب یہ منظر دیکھیں گے نا کہ گناہگاروں کو حضور کالی کملی تلے نیچے چھپا کر لے جا رہے ہیں، وہ کہیں گے یار جنت میں ہم بھی جا رہے ہیں لیکن جو مزہ یہ ہے نا وہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. بڑے بڑے پرہیزگار پھر گناہگاروں کے پاس آئیں گے، یار ایک گناہ سانو ادھارا دے دو، ایک گناہ ادھارا دے، اسی بھی کالی کملی تلے لگ کے جانے ہیں. حضور کالی کملی اپنی کدو شریف کے اوپر دے کر حضور چھپا کر رکھ لیتے بھی کسی کو پتہ نہ لگے بھی یہ آخر. حضور علیہ السلام پھر حضرت بلال سے پوچھتے بلال بتاؤ کہیں اور سے کوئی اور تحفہ آیا ہے؟ حضرت بلال کہتے جی یا رسول اللہ فلاں صحابی نے کھجوروں کا ٹوکرا دیا ہے. حضور فرماتے میرے اس ظاہر کو اٹھا کر دے دو. تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد. ہم گئے ہی نہیں حضور کے، ہم گئے امریکہ، ہم گئے IMF کے پاس. ہر بندہ 1 کروڑ کا مقروض بیٹھا ہے آپ میں سے. IMF کے ہم مقروض ہیں، ہم نے لیے بھی نہیں پھر مقروض. عیاشیاں یہ کریں مقروض ہم ہوں. یہ پارک یہ بیچتے آ رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر F9 پارک بیچ دیا انہوں نے. آہستہ آہستہ اور چیزیں بھی پاکستان کی بیچتے آ رہے ہیں. جو کفار ہیں وہ یہاں پر زمینیں خرید کر اپنے پاؤں جما رہے ہیں. ہمیں سازش ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم صرف غلامی میں دھسے جا رہے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے سنو تہذیب حارث کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، ہمیں رب پر بھروسہ ہی نہیں رہا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سر پر کھجوروں کا ٹوکرا آتا تو پھر تھوڑا اور جسم چوڑا ہو جاتا محبت کے انداز میں. اور محبت کے انداز میں ایسے ٹوکرا اٹھا کر ایسے جا رہے ہوتے اور صحابہ کو کہتے سونے ہو سیڈ دے ہو جاؤ. تاکو پتہ کہ نہیں سارے اللہ دے حبیب نال یاریاں ہیں، اسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گھنتے بھی ہیں.
اسا تحفے دیندے بھی ہیں تے گھندے بھی ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ہمارے اللہ کے حبیب کے ساتھ دوستی ہیں۔ منافق تو موجود تھے، آج بھی ہیں، جو نیت میں لے کر آئے ہوں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ جو کوئی غلط نمبر یہاں پر بیٹھا ہے نا، رپورٹیں ہماری بنانے آیا بیٹھا ہے، پتر تیری رپورٹ کرامن کاتبین بھی بنا رہے ہیں، تو بڑھا لے، ساڑی زمانہ تک بھی ہو گئی ہے تے اگے بھی ہو جائے گی۔ تیری رپورٹ جیڑی سرکار دے بارگاہ پیش ہونی ہے نا، او دی ضمانت سرکار دے علاوہ کسی نے نہیں کرنی۔ ہاں تے انشاءاللہ ہر چیز دا حساب لوانگے گے، اسی لمحے پا دیں گے انشاءاللہ سارے نو، وقت آوے ساڑھے اللہ تے دعا مانگ دیں کہ یا اللہ، جیسے انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے، دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ میں نو موقع دے کہ میں احد چلا جاواں، پھر تو بھی ویکسیں لا یرین اللہ، یا اللہ تو ویکسیں پھر میں تیرے واسطے لڑدا کہویں ہاں، پھر ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ میں اس دعا کے صدقے دعا مانگتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ ان بڑوں کی دعاؤں کے صدقے ہماری بھی ایک دعا قبول کر لے کہ یا اللہ ہمارے امیر محترم جانشین امیر المجاہدین حافظ سعد بن خادم حسین رضوی کو ایک بار موقع تو دے۔ اسی نہ سارے گستاخان لمحہ نہ پا دیتا، لٹکا نہ دیتا تو پھر سانو کمی، اسی کشمیر نہ گئے تو پھر سانو کمی، بیت المقدس نہ گئے تو پھر سانو کمی۔ انشاءاللہ رب ہمیں موقع دے گا۔ 126 دن بچے نہ چاہ کے آ سکتے ہیں، اسی لبیک دا نعرہ لا کے نہیں آ سکتے، آوان گے انشاءاللہ، آوان گے، ضرور آوان گے۔ ہاں واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ضرور آئے گی۔ حضرت ظاہر کے جب منافق موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن اندر سے منافق تھے، حضور کے پاس آ کے حضور آپ کا روزانہ یہ غلام آ جاتا ہے، ہمیں آ کر تنگ کرتا ہے، کہتا ہے سائیڈ پہ ہو جاؤ، سائیڈ تھی بنو، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ آج بھی لوگوں کو ہوتا ہے یہی درد۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 4 یاروں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، 4 یاروں کو لے کر مدینے کے بازار کی طرف چل پڑے۔ جب مدینے کے بازار کی طرف گئے، دیکھا سامنے ظاہر کھڑا ہے، اگر میں سامنے سے، حضور نے کہا بھائی اگر سامنے سے جاؤں گا بھاگ کر آ جائے گا، میرے ہاتھ چومے گا، پیر چومے گا، ادب کرے گا۔ حضور نے کیا کہ حضور سے پیچھے آئے، پیچھے سے آئے، حضرت ظاہر کھڑے تھے نا، حضور ان کے پیچھے پیچھے سے ایسے آئے، پیچھے سے آئے، آ کر حضور نے اپنا ایک ہاتھ یہاں سے، ایک ہاتھ یہاں سے ادھر رکھ لیا۔ حضور نے حضرت ظاہر کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا، بتایا، کہا بتاؤ بوجھو تو جانے، بوجھو تو جانے، بتاؤ میں کون ہوں، بتاؤ میں کون ہوں، راستے بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں؟ یہ تو راستے خود بتاتے ہیں۔ حضور یہاں سے کرم فرما کر گئے، حضرت ظاہر کو پتہ تو لگ گیا حضور آ گئے ہیں، فرمایا جناب آج قیامت قائم ہو جائے ہم نہیں بتاتے کون ہے، آج قیامت قائم ہو جائے ہم نہیں بتائیں گے۔ اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ سارا دن مدینے کی وہاں پر کدو بیچتے رہے، اور حضور کے جسم اقدس کے ساتھ اپنی کمر لگا کر نے ایسے کرنا شروع کر، رگڑنا شروع کر، رگڑنا، کافی دیر رگڑتے رہے، لوٹتے رہے، حبیب حضور علیہ السلام فیض لیتے رہے۔ حضور نے دیکھا نا میرا یہ نہ غلام رجتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ پیچھے ہٹتا ہے، حضور خود اپنے ہاتھ ہٹائے، حضور آگے آ گئے۔ حضور نے کہا اب یہ بتاتا نہیں، حضور خود آ گئے۔ حضور نے فرمایا ظاہر کیا بولیاں لگا رہے تھے؟ حضرت ظاہر نے کہا یا رسول اللہ میں کہہ رہا تھا کدو بھی کہو، کدو بھی کہو، کدو بھی کہو، کدو بھی کہو۔ حضور نے فرمایا پھر لگاؤ۔ جب حضور کا فرمان آیا آواز اور اونچی ہو گئی، کہا کدو بھی کہو، کدو بھی کہو۔ حضور نے فرمایا میرا یہ بدو بھی کہو، میرا یہ بدو بھی کہو، میرا یہ بدو بھی کہو۔ حضرت ظاہر رونے لگ گئے، چشمے ان کے آپ کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگ گئے، روتے روتے کہا یا رسول اللہ میرا خریدار کون ہے؟ مجھ کو کون خریدے گا؟ مجھ غریب کو کون خریدے گا؟ حضور نے فرمایا ظاہر آگے بڑھے۔ حضور نے گلے سے لگا لیا، حضور نے گلے لگا کر کہا ظاہر جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، خود محمد اس کا ہے۔ اب حضور جن کو گلے لگا، انہوں نے تو کبھی آ کر پوچھا ہی نہیں غریبوں سے، آج ہم ان کا دروازہ چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا مدینے میں، ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ۔ ہم تو انشاءاللہ بس آخری بات 17 تاریخ کو سب نے پیغام دے دیا، 17 تاریخ کو ہم نے پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے۔ ہم تو ایسے انتظار کر رہے ہیں جیسے دلہا اپنی شادی کا انتظار کرتا ہے۔ ہمارے لڑکے تو روزانہ سٹیٹس پہ لگاتے ہیں جی ہن 20 دن رہ گئے بابا جی نال 20 دن بعد ملیں گے، 19 دن بعد، 18 دن بعد، 17 دن بعد، 21، یہ تو روزانہ سٹیٹس۔ لوگ تو اب گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں، اب تو جذبات لوگ بابا جی سے ملنے کے لیے تیار ہیں کہ بھی ہم جلدی جلدی شہید ہوں اور جائیں۔ تو یہ مت سمجھنا مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بس اس شعر پر میری بات ختم۔ دوست نے کہا تھا کہ یہ شعر آپ نے سنانا ہے تو میں ان کے کہنے پر سنا رہا ہوں۔ ہمارے علاقے کے شاعر ہماری ترجمانی بھی، لبیک کی ترجمانی بھی، اور ہمارے قائد محترم کی بھی ترجمانی کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، یا رسول اللہ
میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا شام سلوڑھا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، میرا شوق بھی تو، میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، جے یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔